परवरदिगार, ऐ हुसैन इब्ने अली ऐ तबर के परवरदिगार, दीन अहमद का फकत तुझ पर है दारो मदार। हाथ कटा के तूने अपने नाना का दीन जिंदा कर दिया, सब अंबिया ममनून है और ममनून है तेरा खुदा। सारे मिल के सलवात पढ़ो बुलंद आवाज के नाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। ओ बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है, वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है, वो जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल, मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल, कुछ और हो न हो वो हरामी जरूर है। बलाओं से दूर है, वो जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल, कुछ और हो ना हो वो हरामी जरूर है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। नारा लगे हो मल्क अरशद क्या दिन तुम्हारी ज़ेनी निपासत की दात देते हैं, तुम्हारी ज़ेनी नफासत की दात देते हैं, तुम्हारे प्यार की उल्फत की दात देते हैं। जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मलूम, तुम्हारी माँ की शराफत की बात देते हैं। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। एक पुराना कसीदा है, उस तो बाद तबलीग कसीदा सुना चाहता है मैं इंशाअल्लाह 15 मिनट से दसांगा, ठीक है। एक जोश दे नज़ारा मारो शाही नजब दे नाम दा उच्ची आवाज़ दे नाल। गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की। गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की। गदाई करेगी है जन्नत उसी की है जिसने भी मानी विलायत अली की। गदाई
کی گدا ہی کرے گی ہے جنت اسی کی ہے جس نے بھی مانی ولایت علی کی موالی حلالی ہے ان کی رگوں میں رچی ہے لوگوں محبت علی کی فرشتے پکڑ پکڑ کے لے سن گرے بان سے کھینچتے لا رہے ہیں گرے بان سے کھینچتے لا رہے ہیں اسے اس لیے مارتے آ رہے ہیں جی یہ کر رہے تھے شکایت علی کی صلوات پڑھو بلند آواز دینا کچھ لوگ پکڑ کے لے کے آسن واسن اصل زمانے دے خلیفے رہ چکے ہیں سب کیوں پکڑے جا رہے ہیں یہ گل اکسن فرشتے انہاں کو جھڑک دے کے فرمیشے نے کرو آنکھیں نیچی وہ زہرا کے دشمن دشمن جہنم میں جانا پڑے گا میری سن ہے کیونکہ یہاں پر حکومت علی کی ایسا پھر تکلیف کرو صلوات بلند آواز دینا نعرہ مارو شاہی نجد نادہ اچھی آواز ایک قصیدہ آج دے زمانے نو 10 قصیدیاں دی برابر ایک قصیدہ ہے اب تبلیغی قصیدہ ہے میں یہ نہیں کہتا تو سن سو تو مزہ سی صلوات پڑھو بلند آواز دینا کیا ذل شیران جو مرتضیٰ سے وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا کیا ذل شیران جو مرتضیٰ سے وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا کیا ذل وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا کہڑے ویلے دی گل کیتی ہے خم غدیر دا مقام ہے اللہ نے اس شب اللہ نے ذل شیرہ چیرہ اعلان فرمایا ہم فرمائیں نے کیا ذل شیرہ میں جو مرتضیٰ سے وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا کیا ذل شیرہ میں جو مرتضیٰ سے وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا نبوت دوں گا مگر مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ سنانا پڑے گا شب معراج رسالت امام جب نبیانو نماز پڑھاؤ لگے ہن اللہ دے حبیب انہاں نبیان تے پوچھ تو آپ کو نبوت کس
کس وجہ نال ملی ہے؟ نبیہ سارے اقرار کیتا، اللہ کی بہادریت کا اقرار کیتا ہے، محمد مصطفیٰ تیری نبوت کا اقرار کیتا ہے۔ تیسری شرط دسنا چاہنا، میرا یار میرے نبی مصطفیٰ کا بڑے پیار سے تم نے کلمہ پڑھا ہے، میرا اور میرے نبی مصطفیٰ کا بڑے پیار سے میں سزا ہے، اسی میں جزا ہے، اسی میں جزا ہے، نبوت تو دوں گا مگر مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ سنانا پڑے گا۔ دوسرا شعر پڑھنا چاہنا، جڑے لوگ قرآن کو کہنے قرآن کافی ہے انہاں واسطے شعر پڑھنا چاہنا، کتاب خدا سے یہ نقطے چرا کر بتاؤ بھلا تم انہیں کیا کرو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتاب خدا سے یہ نقطے چرا کر بتاؤ بھلا تم انہیں کیا کرو گے، تمہارے دل میں الہی سے ذکر ہے، زمانے کو مارو کہ خود بھی مرو گے، یقیناً مرو گے، تمہیں خود ہلاکت سے بچنے کی خاطر در مرتضیٰ پہ ہی آنا پڑے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ قبلہ موسیٰ اور ہارون فرعون دے دربار چائے ہن، انہاں اپنے نجومی دارہ نے سب دکھائے، جناب موسیٰ نو اللہ کی طرف ارشاد ہویا ہے ڈنڈا سٹ، ایک ڈنڈا سٹے آئے بہت بڑا سپ بن گیا، انہاں سپاں نو کھا گیا، وہ حیران پریشان، اتنا سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ انہوں سپ نال کیوں ڈرا رہے ہیں، کوئی ظالم چیتا پہ چھوڑے ہاں، کوئی ہاتھی پہ چھوڑے ہاں، سپ نال کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف ارشاد ہویا ہے، زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، جو ہوتا رہے زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، جو ہوتا رہے گا میں سب جانتا ہوں، میں ہر شے کا عالم ہوں اے دنیا والوں، میں کھوٹا کھرا خوب پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، جو قتل نبی کا ارادہ کرے گا اسے سانپ سے ڈرانا پڑے گا۔ زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، جو ہوتا رہے میں ہر شے کا عالم ہوں اے دنیا
ڈرانا پڑے گا کہ آزر عشیرہ میں جو مرتضیٰ سے وہی آج وعدہ نبھانا پڑے گا. صلوات پڑھو بلند آواز نال. میں علم دے شہر دی دختر ہاں وہ میرا شوہر علم دا بابے تے میں جان دیا انج قسمت وچ وہ سی شام والا گردا زینب باج نکابے دکھ ہیو اندے سامنے بے کے کرسیاں تے پے پیسنی لوگ شرابے. عظمت مولا حسین علیہ السلام پر خلوص بلندر صلوات. ایک اعلان سماعت فرمائیں. مجلس اعزاز انشاءاللہ 7 بجے شروع ہو جائے گی اور مجلس کے فوراً بعد تابوت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا. اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. محرم کا چندہ 150 پاؤنڈ ہے. برائے مہربانی حاجی باغ صاحب کو جمع کرا دیں. اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. کل رات شب عاشور کے اعمال 12 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. بابا سے بلند صلوات. روح اذاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. روح اذاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش معلی حسین کا. ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے. اجتماع واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فروز آباد صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں. ان سے پہلے محبت کے ساتھ مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. مشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. کیا ہے جب بھی ارادہ لکھنے کا، کیا ہے جب بھی ارادہ لکھنے کا. میری قلم نے بس یا حسین لکھ کے قلم توڑ دی. اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا. در علم کا حیدر ہے نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ گزرا اسے گھر نہ ملے گا. ہے ایک جگہ عشق حیدر سے بھی خالی، ہے ایک جگہ عشق حیدر سے بھی خالی. دوزخ میں کوئی عاشق حیدر نہ ملے گا. انجمن وفا کیا ہے سوچا نہیں کرتے. انجمن وفا کیا ہے سوچا نہیں کرتے. مومن حالات سے سودا کیا نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے
तब सजदे में भी हो तो तीरों की परवाह नहीं करते। क्या बात है। अक्सर मैं सोचता हूँ किस बात के लिए, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अक्सर मैं सोचता हूँ किस बात के लिए एक आलमा चली गई एक जाहल के सामने, एक आलमा चली गई एक जाहल के सामने, एहसान कर गई हम पर हसनैन की माँ, एहसान कर गई हम पर हसनैन की माँ, हक बोलना सिखा गई बातिल के सामने। नारा हैदरी। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي التهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنے بھی مومنین و مومنات ان مجالس اعزاء میں شرکت کر چکے ہیں یا شرکت کر رہے ہیں، بزرگ، بچے، نوجوان، خواتین، پروردگار عالم ان سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو جملہ آفات و بلیات اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، سب کو زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ان کی اس عبادت کو جسے انجام دینے کے لیے وہ روز آتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت سے بیماروں کی طرف سے پیغام آیا تھا، اتفاق سے 2-3 مجالس میں آخر میں چونکہ شبی وغیرہ ہوتی تھی اور شروع میں بھول جایا کرتا تھا، اس لیے دعا نہیں ہو سکی۔ پروردگار عالم، ایک بچی ہے سکینہ، کافی سیریس ہے، پروردگار سے صحت و سلامتی اور شفا ہمارے سامنے ہے۔ آج ملازم صاحب تشریف فرما ہے، شکر ہے کہ اس لائق ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کمی ابھی ہو ان کی صحت و سلامتی میں پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ادھر ہمارے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں، ادھر بھی جو جن کی سعی و کوشش دین کو آگے بڑھانے اور دین کے مقدسات پر عمل کرنے کی ہوتی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم رکھے، اور ان کی ہدایتوں کے زیر سایہ ہمیں دین کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔
उन सबको सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र बरकत रिज़्क़ वसअत इनायत फरमाए। माबूद उन तमाम नौजवानों को जो रौनक़ अज़ा में इज़ाफ़ा करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, परवरदिगार उनको भी सही रास्ते पे हमेशा बाकी रखे और उन्हें दीन के रास्ते पर चलते रहने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए, उनके अमाल को कबूल फरमाए और उन्हें हर तरीक़े से हर लम्हा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इनके अलावा जिन जिन लोगों ने दुआओं को मेरे हवाले किया है, माबूद उन तमाम लोगों की जायज़ दिली आरज़ू पूरा फरमाए। हाँ, इज्तिमाई तौर पे ख़वातीन को याद करना, हाँ ज़ाहिर है मुझे ख़ुद भी याद नहीं है, इसलिए जो हज़रात भी मोमिनीन व मोमिनात में या ख़वातीन बीमार हैं, माबूद उन्हें सेहत व सलामती व शफ़ाए कामिल व आजिल अहले बैत ताहिरीन के सदक़े में अता फरमाए और उन सब को हर लम्हा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी उम्र में बरकत और रिज़्क़ में वसअत इनायत फरमाए। एक मरतबा मिलजुल के सलावत पर मोहम्मद व आले। जैसा कि आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहा कि माबूद इरशाद फरमा रहा है, दीन तो बस अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, मज़हब इस्लाम कल मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ़ ज़बानी तौर पे कलमा पढ़वाने के लिए नहीं आया था, बल्कि दीन ये चाहता था कि इंसान उसके अहकाम को अपने आज़ा और जवारे के अंदर महफूज कर ले और उसी अंदाज से अमल करे जैसा दीन चाहता है, उस अंदाज से चले जिस अंदाज से दीन उसे हुक्म दे रहा है, ताकि उसे खालिक की रज़ा और खालिक की खुशी नसीब हो सके। देखिए, दीन और बेदीनी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, ज़रा सा फ़र्क है दीन और बेदीनी के अंदर। एक इंसान चाहता है किसी को अपने लिए शरीक हयात करार दे, मज़हब ने कहा ये एक जुमला है, ये पढ़ लो, छोटा सा जुमला है कि ये पढ़ लो। अगर हमने उस जुमले को पढ़ लिया तो नस्लें बाइज़्ज़त अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, और अगर हमने कहा नहीं इस जुमले से क्या होता है, पढ़ें या ना पढ़ें, तो फिर ज़िंदगी भर हमारी नस्लें सर झुका के जिएंगी, मुआशरे में सर उठाने के लायक नहीं रहेंगी। तो दीन और बेदीनी में इतना ही फ़र्क है कि अहकाम खुदा बंदी को तस्लीम कर लेने को दीन कहा जाता है और अहकाम खुदाबंदी से सरताबी करने को बेदीनी कहा जाता है। ये सारे मसाइल में आप मलूद रखें अज़ीज़ान गिरामी, चाहे वो ज़ाहिरन नमाज और रोज़ा और जो ज़कात का मसला हो, और चाहे वो अज़ादारी या गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हो, हर जगह इस बात को मलहूज़ रखें कि दीन हमसे क्या चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक गुफ्तगू कर रहा था, देखिए ये जो अज़ादारी हम और आप कर रहे हैं, इस ये अज़ादारी कितनी अहम है, कितनी बुलंद है, इसको कितनी बुजुर्गी हासिल है अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में, अहले बैत की निगाह में। पैगंबर फरमाते हैं मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह। जो हुसैन पे रोए, रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पे वाजिब। छोटा सा जुमला है मगर कितना बड़ा जुमला है। पैगंबर फरमाते हैं जो हुसैन पे रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पे वाजिब है। और आगे एक फ़िक्रा है, आरिफन लिहक़्क़े, हुसैन का हक पहचानते हो। ये सारी शर्त कब है? रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पे वाजिब है। आरिफन लिहक़्क़े, जब हक़ के इमाम अली मकाम को समझ के आदमी रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पे वाजिब है।
کوئی کہہ رہا ہے روئے تو ٹھیک ہے، رولائے تو ٹھیک ہے، یہ رونے والے کی صورت بنائے اس پہ کیسے اجر ہو سکتا؟ ماشاءاللہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روئے ٹھیک ہے، رولائے ٹھیک ہے، رونے والے کی صورت بنائے اس پہ اجر کو سمجھ میں نہیں آتا، صورت بنائے، رونا نہیں آ رہا ہے مگر رونے والے کی صورت بنائے، توجہ ہے نا ازانے کا؟ مذہب کہتا ہے زبردستی کسی چیز میں نہیں ہے، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنا کے تم یہ بتاؤ کہ میں رونا چاہتا ہوں مگر رونا نہیں آ رہا، توجہ ہے نا ازانے کے سامنے؟ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں نا اسی کا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان پہ ہمیں روزے واجب کیے گئے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی کسی اور عذر شرعی میں مبتلا ہے تو مذہب نے کہا تم روزہ مت رکھو، اس سے کہا تم روزہ مت رکھو، لیکن کہا کہ دیکھو امساک کرو۔ امساک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ہو مگر جتنا کم سے کم کھا سکتے ہو اتنا کم سے کم کھاؤ، اور ہر ایک کے سامنے نہ کھاؤ، روزہ داروں کے سامنے نہ کھاؤ، تم بھی جتنا کم کھا سکتے ہو احترام روزہ میں اتنا کم کھاؤ، اور روزہ داروں کے سامنے نہ کھاؤ بلکہ شکل بنائے رہو روزہ داروں کی۔ شکل بنانے سے بھی فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم کو اجازت ملی ہے اور ہم سب کے سامنے کھانے لگیں گے تو کل اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ نکلے کہ بہت سے بے عذر والے بھی روزہ چھوڑنے لگے، توجہ ہے نا؟ لیکن اگر روزہ نہ رکھ کے بھی روزہ دار کی شکل بنائے رہیں گے تو آدمی سمجھے گا کہ بیمار ہے مگر یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم شفایات ہیں تو روزہ کیوں نہ رکھے، توجہ ہے نا؟ تو چونکہ مذہب کی ترویج ہو رہی ہے خالی انسان کی وجہ سے، لہذا خدا کہتا ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھے ہے مگر خالی روزہ رکھنے والے کی شکل بنائے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم اجر دیں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے خالی رونے والے کی شکل بنا رہا ہے تب بھی ہم اسے اجر دے دیں گے۔ صلوات کہیے محمد و آل محمد۔ اگر یہ سارا کام کب ہوگا؟ ایک جملہ، عارفاً بحق، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے انسان روئے، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے انسان رولائے، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے رونے والے کی صورت بنائے، تو نبی کہتے ہیں میں ضمانت لے رہا ہوں جنت اس پہ واجب ہے۔ اور اگر نہیں، اگر خالی ہم یہ سوچیں کچھ بھی کرتے رہیں رو لینا کافی ہے، اگر ہم یہ سوچے ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہیں بس مجلس میں جا کے بیٹھ جانا کافی ہے، ہم یہ سوچے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں ماتم کر لینا کافی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں علم اٹھا لینا کافی ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، سوچنا پڑے گا ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں اس کرنے کے ذریعے، عزیزان گرامی۔ ورنہ خالی اگر رونے کا معاملہ ہوتا تو حسین پہ کون نہیں رویا؟ خالی رونے کا مسئلہ ہے تو حسین پہ کون نہیں رویا؟ ششماہی نے ہونٹوں پہ زبان پھیری ہے، ہرملا رو دیا، عمر سعد رو دیا، یزید کی فوج رو دی، خود یزید حسین پہ رو رہا ہے، مالی ولی حسین سر کو ٹکرا رہا ہے دیواروں سے، کہتا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا جب حسین کو قتل کر دیا۔ یزید رو رہا ہے، ان رونے والوں کو کس زمرے میں لے جائیں گے؟ کیا بات ہے؟ یہ حسین کے بچوں ہی پر تو رو رہے ہیں کہ ہر رونا جنت تک نہیں لے جاتا، معرفت کے ساتھ رونا جنت تک لے جاتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عرفان کے ساتھ رونا، معرفت کے ساتھ رونا، حسین کو
انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. مقصد حسین کو سمجھتے ہوئے رونا انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. عزیزان گرامی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جہاں ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے. دین جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں نا وہ دین بہت بلند ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دین کی گہرائیوں تک اترنے کی ضرورت ہے. تب انسان کو پتہ چلے گا کہ اصلاً دین کیا ہے. عزیزان گرامی عزاداری کے ایام میں مومنین کرام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہماری نمازیں پرخلوص ہوں, ہمارا روزہ پرخلوص ہو, ہمارا حج پرخلوص ہو, ہماری زکوٰۃ پرخلوص ہو, ہمارا خمس پرخلوص ہو, ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرخلوص ہو, ہمارا تولا پرخلوص ہو, ہماری برات پرخلوص ہو, ہمارے یہ ایام عزا کے اعمال پرخلوص ہو, ہماری مجلسیں پرخلوص ہو, ہمارے تعزیے پرخلوص ہو, ہمارا نوح ماتم پرخلوص ہو. اس انداز سے ہو جیسا حسین چاہتے ہیں, اس انداز سے ہو جیسا اصحاب حسین چاہتے ہیں, اس انداز سے ہو جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں, اس انداز سے ہو جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں. عزیزو امام علی مقام جب کربلا کی سمت چلے ہیں تو کیا کہتے ہوئے چلے ہیں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا, میں گھمنڈ کرتا ہوا نہیں نکلا ہوں, میں عقل دکھاتا ہوا نہیں نکلا ہوں, میں کسی سے مقابلے کے لیے نہیں نکلا ہوں. خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی محمد, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں, اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں, برائیوں سے روکوں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ امت میرے نانا اور دادا کے راستے, میرے نانا اور بابا کے راستے میں چلتی رہے. توجہ ہے عزیزان گرامی, میں یہ پوچھتا ہوں حسین بگڑا یزید ہے, جو راستے سے ہٹا ہے وہ یزید ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کو جا رہا ہوں. نہیں توجہ دیا. اصلاح تو اس کی ہوتی ہے نا جو بگڑ جاتا ہے, تو بگڑا ہوا یزید ہے, وہ شرابیں پی رہا ہے, وہ فسق و فجور کر رہا ہے, وہ کتوں سے کھیل رہا ہے, وہ ناچ اڑانے کا شیطانی ہے, وہ حلال کو حرام کر رہا ہے. تو آقا یزید بگڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. توجہ ہے میرے گرامی, حسین کہتے ہیں اگر امت صحیح ہوتی تو یزید جیسا انسان امت مسلمہ کا خلیفہ نہ بن جاتا. توجہ ہے میرے گرامی, پتہ چلا اگر معاشرے میں کوئی قائد برا دکھائی دے تو معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کی اصلاح کرو تاکہ اس اوپر بڑھے ہوئے کو گھسیٹ کے نیچے لے آئے. پر خلوص بلند تر صلوات. عزیزان گرامی مقصد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہماری عزاداری, ہمارے اعمال, ہماری نمازیں, ہمارا روزہ, ہمارا حج و زکوٰۃ سب اس لائق ہے کہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو. اور اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ کس کرنے سے کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ جو کام کرے اس میں اتنا ہی زیادہ خلوص ہو, اتنا ہی زیادہ خلوص پیدا کرے. انسان جب خلوص اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا, وہ خلوص کب پیدا ہوگا؟ جتنی زیادہ خدا و رسول اہل بیت طاہرین سے محبت ہوگی, ان کے اعمال سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی, اور پھر جب اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی تو ہم اتنی ہی زیادہ خلوص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی زیادہ خلوص کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے. جب آدمی کے اندر خلوص ہو, حسن نیت ہو, پاکیزگی کردار ہو, تو پھر
اس کو قوت و طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو مجلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 39 دن تک لشکر جاتا رہا، 39 دن تک جاتا رہا، کائے کے لیے؟ خیبر فتح کرنے کے لیے جاتا رہا اور واپس آتا رہا، جاتا رہا اور واپس آتا رہا۔ مجھے خیبر نہیں پڑھنی، مجھے خالی یہ بتانا ہے کہ خلوص للہیت جب ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے۔ گئے اور واپس آئے، نبی نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ہم کیا کرتے، لشکر بھاگ آیا، ہم کیا کرتے، لشکر بھاگ آیا۔ لشکر نے پوچھا تم کیوں آئے؟ کہ ہم کیا کرتے، سالار بھاگ آیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جب خلوص نہ ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون بھاگ آیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کا لشکر بھاگا، تم کیوں آئے؟ کا سالار بھاگا، کا تم کیوں آئے؟ کا لشکر بھاگا۔ توجہ ہے پیغمبر نے اعلان کیا، پیغمبر نے اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، پلٹے گا نہیں جب تک خدا اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نصیب نہ کرتے۔ اور دوسرے دن جب امیر المومنین کو علم دیا گیا، میں نے کہا مجھے پورے خیبر نہیں پڑھنی، مجھے تو خالی ایک مرحلے تک گزرنا ہے۔ مولا کو علم دیا گیا، امیر المومنین علم لے کے چلے۔ لشکر والوں نے کہا علی ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی چل رہے ہیں۔ علی آواز دے رہے مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، میں لشکر کے بلبوتے میں نہیں رہا، میں جا رہا ہوں، اپنا کام کروں گا، تم بعد میں آ جانا، اپنا کام کر لے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جہاں خلوص اور للہیت ہوتی ہے وہاں ساری قوت و طاقت خدا سے مانگی جاتی ہے۔ جہاں خلوص اور للہیت ہوتی ہے وہاں ساری طاقت، ساری قوت اور ہر طریقے کی مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ مددگار بھی ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے ویسے ہی میں نے کہا مجھے پورا پڑھنا نہیں تھا، مجھے صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ جہاں للہیت نہیں ہوتی لوگوں کا سہارا ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں للہیت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ علی کہہ رہے مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، چلے گئے، جنگ ہو گئی، مارا گیا، قلعہ فتح ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ کام تھا علی کا جو اللہ کے لیے گئے تھے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب خیبر والوں نے اس کے گرد خندق کھود رکھی تھی، آسانی سے کوئی آ نہ سکے۔ سو امیر المومنین نے گھوڑے کو مہمیز کیا، پار کر کے چلے گئے، اور جب پہنچ گئے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، کہے کہ پروردگار تیرا شکر کہ جہاں تک مجھے آنا تھا بغیر رکاوٹ کے میں آ گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو اوپر سے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کل تو ہماری شکل دیکھتے ہی لوگ واپس چلے جاتے، یہ کون ہے جو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے؟ خدا سے جب لگاؤ ہوتا ہے تو عبادت اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کام آسان ہے، جب تک نماز ختم نہ ہوگی یہ ہٹے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ ایک بڑا سا پتھر لو اور اس کے سر پہ دے مارو، نہ جنگ ہوگی نہ تلوار چلے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کوہ ابو قبیس سے بڑا سا پتھر بھیجا، اوپر سے نیچے تک آیا، سر علی سے ذرا اوپر آ کے سایہ فگن ہو گیا، پتھر علی کے سر پہ سایہ کر کے
نماز ہو گئی، جنگ ہوئی، قتل ہوا، بات ختم ہو گئی، قلعہ خیبر فتح ہو گیا، قلعہ قموس دروازہ علی نے ہاتھوں میں لے لیا، اور اب لشکر انتظار کر رہا ہے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ میرا کام جو ہے میں جا رہا ہوں، تمہارا اپنا کام کر لینا۔ اب کیا معاملہ تھا؟ اب مال غنیمت کا مسئلہ تھا، لشکر انتظار کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس دروازے کو ایک طرف رکھا، خندق کے ایک طرف، دوسرے سرے پہ پہنچے، اتنا بڑا دروازہ نہیں تھا، اتنی چوڑی خندق کھود رکھی تھی کہ یہ دروازہ دوسرے سرے پہ جا کے رکے، اتنا بڑا نہیں تھا۔ جب اتنا بڑا نہیں تھا تو امیر المومنین نے دوسرا سرا اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا، ایک سرا خندق کے اس پار رکھا، دوسرا سرا اپنے گھٹنے پہ رکھا، اور اس کے بعد لشکر نے آنا جانا شروع کیا۔ کچھ صحیح جا رہے تھے اور کچھ آزماتے ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھیں علی کے گھٹنوں میں طاقت کتنی ہے۔ کسی نے چلتے چلتے اچانک کہا، ارے دیکھا ذرا تم نے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ دوسرا سرا علی کے گھٹنے پہ ہے۔ تو کسی اور نے کہا، تم خالی گھٹنا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ جس گھٹنے کے اوپر دروازہ ہے وہ پیر ہوا پہ ہے۔ نیت میں پاکیزگی ہوتی ہے تو پروردگار کتنی مدد کرتا ہے۔ امیر المومنین کے اور اس طریقے سے کیوں؟ اس لیے کہ علی پاکیزگی کے ساتھ گئے تھے، علی خلوص نیت کے ساتھ گئے تھے، علی قول پیغمبر کی لاج رکھتے ہوئے گئے تھے۔ جانتے ہیں علی کتنا خلوص کے ساتھ گئے تھے؟ جب امیر المومنین جانے لگے تو جاتے جاتے ایک مرتبہ علی نے موڑے بغیر پوچھا، یا رسول اللہ جنگ کب تک کروں؟ نبی پیچھے ہے، علی آگے آگے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے خیال آیا، نبی سے پوچھا نہیں کتنی دیر جنگ کرنی ہے، تو جاتے جاتے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ جنگ کتنی دیر کروں؟ تو لوگوں نے کہا، دیکھ رہے ہیں ان کو خیبر کا علم کیا مل گیا کہ ریاض باللہ خاکم بدہن، بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ کم سے کم مڑ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں؟ کالی لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے، آخر تم اس انداز سے گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ خلوص سے علی دیکھیے، علی آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے پلٹے گا نہیں جب تک دونوں ہاتھوں پہ فتح نصیب نہ ہو جائے۔ اگر ابھی میں چہرہ موڑ لوں تو دشمن کہیں گے علی میدان میں جانے سے پہلے موڑا ہے، لہذا میں چہرہ نہیں موڑوں گا، بڑھتا جاؤں گا اور پوچھتا جاؤں گا کتنی دیر۔ گوشے بہت ہوتے ہیں لیکن مجھے ان گوشوں سے اس وقت سروکار نہیں ہے، اگر میں ادھر جاؤں گا تو اور بہت سی باتیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے وہ رہ جائیں گی، لہذا اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیے اگر خلوص نیت ہو، پاکیزگی عمل ہو، عمل میں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، نیت میں خلوص ہو تو آدمی آگے بڑھتا اور خدا اس کی مدد و سلط کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف جگہوں پہ مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گفتگو
اللہ کے دین سے مربوط ہے نا, ہم اس کے ماننے والے ہیں نا. مسلمان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ, بلکہ جہاں ہے وہاں پریشان ہے, آئے دن مختلف مسائل میں گرفتار ہیں اور خالی اپنے حالات کو رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رونا آتا ہے, صرف دلی سے دین پہ یقین نہیں آتا. سچائی کے ساتھ مذہب پہ اعتماد نہیں ہے. تو چونکہ سچائی کے ساتھ مذہب پہ اعتماد نہیں ہے, مذہب پہ بھروسہ نہیں ہے, کر لے رہے ہیں مگر ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر لے رہے ہیں. جو یقین ہونا چاہیے, جو اعتماد ہونا چاہیے, جو بھروسہ ہونا چاہیے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جہاں طرح سے قربانی کا مسئلہ آیا وہاں ہم آڑے تیرچے ہو کے نکل گئے کہ قربانی تو ہم نہیں دے سکتے, مذہب پہ عمل کر سکتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. توجہ ہے نہیں جانے کے راضی. نتیجہ کیا ہو رہا, نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پریشان رہتے ہیں مگر مدد کہیں سے نہیں آتی. یہ ہمارے اپنے کردار, ہمارے اپنے افعال کا نتیجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں, مدد کہیں سے نہیں آتی. ایک سرزمین تھی جہاں لوگوں نے اللہ کے نام پہ حالات میں تبدیلی پیدا کی. ایک سرزمین تھی, یہ ہمارے دور کی باتیں ہیں. ایک سرزمین تھی جہاں لوگوں نے اللہ کے نام پہ حالات میں تبدیلی پیدا کی. حالات میں جو تبدیلی آئی تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے الگ الگ انداز سے اس تبدیلی کو دوبارہ انہی حالات میں بدلنے کی کوشش کی جن حالات میں پہلے وہ جگہ تھی. توجہ ہے میرے جانے کے رانی, آپ کے گھانے علی اگر پہنچ رہے ہو تو میں بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. جب انہوں نے قاعدے سے حالات کا مطالعہ کیا تو انہوں نے طے کیا کہ ان حالات کو پھر پلٹا جا سکتا ہے, مگر اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے جہاز میں لیں, اپنے جہاز میں لیں اور وہاں کے اہم دماغوں کو راتوں رات اٹھا کے لے کے چلے آئے. توجہ ہے نا, اہم دماغوں کو راتوں رات اٹھا کے لے کے چلے آئے. توجہ ہے نہیں جانے کے رانی. یہ سونے والے رات کو سوتے تھے مگر یہ کہہ کے سوتے تھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پروردگار سونا ہماری ضرورت ہے, ہم سو رہے ہیں مگر تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جب تک ہم جگ رہے ہیں اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں, لیکن اے معبود جب ہمیں نیند آ جائے تیرے نام نے سب کچھ کیا ہے, ہماری حفاظت کا ذمہ دار تو ہے. توجہ ہے چنانچہ 3 جہاز چلے ان اعلیٰ دماغوں کو لینے کے لیے. جب پہنچے اس جگہ کے قریب ایک صحرا آیا, اس صحرا میں وہ تینوں آپس میں ٹکرا کے وہی طرح ہو کے گرے. توجہ ہے جب ان کمانڈوز کی لاشیں وہاں سے اٹھائی جا رہی ہے ٹھیک, تو وہاں کا صدر کہہ رہا تھا کمانڈوز کی لاشیں نہیں اٹھ رہی تھی, ہمارے سیاسی مستقبل کا جنازہ اٹھ رہا تھا. اس دور میں بھی کچھ اللہ والوں نے بتایا اگر اللہ پہ یقین ہو جائے تو آج کا ابراہ بھی منہ کھا کے واپس آئے گا. سلام نبی اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے, اس کے لیے پاکیزگی نیت کی ضرورت ہے, اس کے لیے حالات میں اپنے زندگی میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. دین وہ دین جس دین کا پابند خدا ہمیں بنانا چاہ رہا ہے, دین وہ دین جس دین کا پابند رسول ہمیں بنانا چاہ رہا ہے, دین وہ دین جس دین کا پابند اہل بیت طاہرین ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اس کے پابند ہو گئے
تو اس دور میں بھی خدا ہماری مدد کرے گا، اس دور میں بھی خدا ہماری نصرت کرے گا۔ عزیزان محترم، پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آج کی بات نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے اسی پہ چلتی رہے گی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دین پوری دنیا میں، دین پوری دنیا میں، خدا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں، مذہب اسلام کو اپنا مذہب کہنے والے پوری دنیا میں، ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی عمل کرنے والوں کی، کمی یقین کرنے والوں کی، کمی اعتماد کرنے والوں کی ہے، کمی بھروسہ کرنے والوں کی ہے، کمی پاکیزہ نیت والوں کی ہے، کمی خلوص عمل والوں کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس دور میں بھی میں آپ کو پھر مثال دینا چاہتا ہوں، یہ میں اپنے دور کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی جو بات کی وہ بھی ہمارے دور کی ہے، ابھی دوبارہ دوسری جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بھی ہمارے دور کی ہے۔ علماء میں ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، حضرت آیت اللہ دست غیب شیرازی رضوان اللہ علیہ۔ بہت سارے علماء ہیں، لیکن ان علماء میں ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، حضرت آیت اللہ دست غیب شیرازی رضوان اللہ علیہ۔ یہ مومنین جو بیچارے عربی زبان سے ناواقف ہیں، مذہب کی کتابیں ذرا کم پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے کام ان کے ذمے ہیں، لہٰذا دین کے کام میں بھی ذرا کم رہتے ہیں۔ ان کے درمیان میں اس لباس میں آ گیا تو مجھے علامہ مولانا حجت الاسلام اور مسلمین نے معلوم کیا کیا، جو جی چاہے بیچارے کہہ لیں۔ اندھوں میں کانا راجا بننا تو بہت آسان ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن پڑھے لکھوں میں میری کیا حیثیت ہے؟ بات تو جب ہے کہ جب پڑھے لکھوں میں میری حیثیت بن کیا، جہاں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں ایک حوضے میں لاکھوں علماء ہے۔ توجہ ہے نہیں جانے گرامی، مرجعیت کی منزل پہ فائز افراد 100 سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے جو مرجعیت کی منزل پہ فائز ہیں۔ ایسے علماء کے درمیان اگر کسی کو معلم اخلاق کا خطاب مل جائے تو اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا عالم دین ہوگا۔ صلوات علیہ محمد علیہ۔ تو جن آقا کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں معلم اخلاق، انہیں خود صلوات سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ تو ان عالموں، بڑے بڑے عالموں کے درمیان معلم اخلاق کا خطاب حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے نا؟ جن کی بات کر رہا ہوں وہ معلم اخلاق کہے جاتے تھے، اور انہوں نے سینکڑوں کتابیں اخلاقیات میں لکھی۔ مجھے جو ان کی زندگی سے بات کرنی ہے، میں یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، اے کاش پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جس دین کو مانتے ہیں اس سے بہتر دین نہیں ہے، جن معصومین کو مانتے ہیں ان سے بہتر دنیا میں راہبر نہیں ہے، جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین، اطمینان دین کے اوپر بڑھ جائے تو ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اس لیے گزارشات پیش کر رہا ہوں عزیزو کہ ان عالم دین کا کی شہادت باقی ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ نماز جمعہ کی امامت کے لیے جا رہے تھے، ایک دھماکہ ہوا اور شہید شیراز امامت نماز جمعہ میں جا رہے تھے، امام جماعت کی نماز جمعہ کی امامت کے لیے، دھماکہ ہوا، شہید ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد
ان کی بھی شہادت واقع ہوئی. تو ان کا جنازہ اٹھا اور پورے شہر شیراز قرب و جوار کے حضرات جو ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہوئے. اور اس زمانے میں شہیدوں کے جنازے میں زبردست مجمع ہوتا تھا, ہزاروں کبھی کبھی لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے کہ جنازے بالکل ایسے چلتے تھے. کبھی سنا کرتا تھا, میں نے اپنے والد محترم کو لکھا بھی تھا کہ میں سنتا تھا جنازہ پھولوں پہ چل رہا ہے. تو میں نے آج دیکھ لیا کہ جنازہ کیسے پھولوں پہ چلتا ہے. کسی کی انگلی نہیں لگتی تھی جنازوں پہ اور جنازے آگے بڑھتے رہتے تھے. اتنا مجمع ہوتا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو تسلیم کرنا اور دین پہ چلنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری جو کمزوریاں, ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم دین کو تسلیم کر رہے ہیں مگر دین پہ جیسا چلنا چاہیے ویسا نہیں چل رہے. تو وہ شہید ہوئے ہزاروں کے مجمع میں تشییع جنازہ ہوئی. انہیں دفن کر دیا گیا. جس دن انہیں دفن کیا گیا رات جب آئی ہے تو پڑوس کی ایک بڑھیا نے خواب میں دیکھا کہ آقا تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سید ہاشم سے کہہ دو کہ میرے جسم کے ٹکڑے اس دیوار میں لگے ہوئے ہیں جہاں میری شہادت واقع ہوئی. لہذا ان ٹکڑوں کو سمیٹ کے میری قبر تک پہنچا. یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے سید ہاشم جو خود عالم دین ہے ان کو خبر دی تو خواب و خیال کی باتوں پہ آدمی اتنا توجہ نہیں دیتا, نہیں توجہ دی انہوں نے. دوسرے دن اس گڑیا نے پھر خواب میں دیکھا. پھر سید ہاشم کو خبر دی, پھر انہوں نے توجہ دی. تیسرے دن اس نے بھی خواب میں دیکھا اور سید ہاشم نے بھی خواب میں دیکھا. توجہ تو آج بھی انہوں نے نہیں دی لیکن اتفاق سے وہاں سے گزرے اس دن. اس تیسرے دن کے واقعے کے بعد اتفاق سے جو دوسرا دن آیا ہے تو وہاں سے گزرے جہاں یہ حادثہ ہوا تھا. جب وہاں سے گزرے تو انہیں خیال آیا 3 دن سے بڑھیا کہہ رہی ہے اور آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. چل کے جب یہیں سے گزر رہے ہیں تو دیکھ تو لیا جائے کہ واقعی یہ خواب صحیح ہے یا نہیں. اب جو قریب گئے تو واقعی دیوار کی دراروں پہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے تھے. چنانچہ انہیں کچھ لوگوں کو بولا کہ دھیرے دھیرے چنا گیا ہے, چن کے ایک پلاسٹک میں رکھا گیا ہے اور دوبارہ ان ٹکڑوں کی تشریح بالکل ویسے ہی ہوئی جس طریقے سے شہید کے جنازے کی تشریح ہوئی تھی. یعنی اتنا ہی مجمع پھر آیا تاکہ ان ٹکڑوں کو جو ہے شہید کے جنازے تک پہنچایا جا سکے. عزیزان گرامی, میں نے کہا دین اور بے دینی میں فرق کیا ہوتا ہے. جب وہاں پہ حالات تبدیل ہوئے, نئی حکومت آئی تو وہاں لکھا گیا جمہوریت اسلامیہ. یہ نام پہلے شاید کہیں اور نہیں لیا گیا تھا اس انداز سے. پڑوسیوں کو بہت پسند آیا. صلوات بھیجیے محمد پڑوسی سمجھ گئے جی 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 پاکستان. پڑوسیوں کو پسند آیا. انہوں نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھ دیا جمہوریت اسلامی ہے پاکستان. ان کو دیکھ کے دین پہ عمل کسے کہتے ہیں, دین کے ساتھ خلوص کسے کہتے ہیں اور خالی دین کا نام لینا کسے کہتے ہیں. تو یہاں بھی لکھا گیا جمہوریت اسلامی, وہاں بھی لکھا گیا جمہوریت اسلامی. اتفاق سے حادثہ وہاں بھی ہوا اور اتفاق سے حادثہ یہاں بھی ہوا. ایک دھماکہ پڑوس والے جمہوریت اسلامی میں ہوا, ایک دھماکہ یہاں والے جمہوریت اسلامی میں ہوا. وہاں اسلام کا نام لیا جاتا تھا, اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. یہاں اسلام کا نام لیا جاتا تھا, اسلامیات پہ عمل ہوتا تھا. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا جب وہ دھماکہ ہوا
बिखरे हुए पुर्जे नीचे आए तो अब ये ढूंढा जाने लगा कि सदर का जिस्म नाज़री कहाँ है। मगर हजार कोशिश के बावजूद पूरा जिस्म दिखाई नहीं दिया। कुछ दिखाई दिया तो लोगों ने कहा दांतों से ये पता चल रहा है कि ये वो है। तवज्जो है ना गिरामी, जो दीन पे चले, दीन को मानने के साथ जो दीन को पे चले, दीन को कबूल करने के बाद दोनों में फर्क यह है कि बर्बाद वो भी होता है बम के धमाके में, मारा ये भी जाता है बम के धमाके में, मगर जो दीन का नाम लेता है, दीन पे नहीं चलता, उसे ढूंढो तब भी नहीं मिलता। दांतों से पता चलना है कि ये है, और जो दीन को मान के दीन पे अमल करता है, कब्र में जाके इतना बाइख्तियार होता है कि लोगों को बताता है जिस्म के टुकड़े फलां जगह है, वहां से ला के मेरी जगह इकट्ठा कर दो। सलावत कीजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपके अज़हान-ए-आलियों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, मुल्तफित करना चाहता हूँ कि अगर हमने दीन को कबूल किया है तो दीन के लिए पुरखुलूस रहें, दीन के लिए नीयतों को साफ रखें, दीन के लिए हमारे आमाल और किरदार में पाकीज़गी आनी चाहिए। और जब पाकीज़गी आती है तो दसों लोगों, हजारों लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती, अकेला आदमी। आज मैं ऐसी मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अकेला आदमी, अबरहा जैसा लश्करी लश्कर लेके आ रहा है, अपने वक्त का जाना माना पहचाना हुआ आदमी, जिसको नाम सुन के लोग परेशान हो रहे हैं। अबरा काहे के लिए आ रहा है? खाने काबा को ढाने के लिए आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है यहाँ लोग इकट्ठा होते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यमन में ऐसे ही एक बनवाऊंगा ताकि लोग वहां इकट्ठा, ठीक है ना। तो ये मजमा उसके अच्छा नहीं लगता, वो अपना मजमा वहां इकट्ठा करना चाह रहा था, इसको ढाए बगैर ऐसा नहीं होता, ढाने के लिए आया। मक्के वालों को खबर मिली, परेशान, अबरा लश्कर लेके आ रहा, हाथियों का लश्कर। हाथियों का लश्कर जानते हैं? अरब वालों ने हाथी नहीं देखा था, वाकई नहीं देखा। तो जब वो हाथियों का लश्कर आया ना, तो उस साल को उन्होंने नाम रख दिया आमुल फील, हाथियों का साल। आमुल फील आप देखिए तारीख में, हिजरी भी दिखाई देगा, कब्ल मसीह भी दिखाई देगा, आमुल फील भी दिखाई देगा, आमुल हाथियों का साल। इतना मुतासिर हुए, रोक में आए कि उस साल को उन्होंने हाथियों का साल करार दिया। पहले से परेशान अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली थे, सब परेशान, क्या होगा अब्दुल मुत्तलिब? अरे इतना बड़ा जंगजू आ रहा है, इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है, मार डालेगा हम सबको, हम तो बचेंगे नहीं, काबे को क्या करें, कैसे बचाएं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते तुम क्यों परेशान हो? तुमको जहां जाना है तुम भी चले जाओ, वो दर्रे वर्रे हैं ना, मक्के से बाहर निकलो, देखो बहुत से दर्रे तुम्हें दिखाई देंगे, जाओ तुम लोग वहां चल जाके सुकून इत्मीनान के साथ रहो, तुम्हें सामने आने की कोई जरूरत नहीं, मैं रहूंगा यहाँ, मैं यहाँ रहूंगा। अभी ज़ाहिरन इस्लाम नहीं आया है, मगर कितना यकीन है, कितना इत्मीनान है, कितना भरोसा है, मैं रहूंगा, तुम भी चले जाओ, वो भी चले गए। जो परेशान किए हुए थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, मक्का छोड़ के वो भी चले गए। अब्दुल मुत्तलिब औदार लश्कर है, मक्के से कुछ दूर पे लश्कर रोक दिया गया, रोक दिया गया। तो उसके लोगों को पता चला कि जो थे वो भी चले गए, खाली अब्दुल मुत्तलिब का। अब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, अब तो टकराव हो ही गया नहीं, अब तो जैसे ही जाएंगे खाने काबा को तब तो बर्बाद कर देंगे। इत्मीनान से वहाँ थोड़ा सैर व तफरीह कर रहे,
ایک دن ایسا ہوا جناب عبد المطلب کے اونٹ جو چرنے گئے تھے انہوں نے پکڑ لیے. انہوں نے تلاش کیا, اونٹ نہیں ملے تو چلے گئے ابراہ کے پاس. لوگوں سے کہا ابراہ سے کہہ دو عبد المطلب آئے. ابراہ کو پتا تھا خانہ کعبہ کا متولی کون ہے. اسے جب پتا چلا عبد المطلب آئے بہت خوش ہو گیا. آئیں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, ہاتھ جوڑیں گے, میرے خدا کا گھر, خدا کے واسطے واپس چلا جاؤ, اسے بچا لے. توجہ ہے میرے لانے گرامی, عبد المطلب کہہ رہے ہیں میرا ایمان سعودیوں کا ایمان نہیں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. میں اصلی خدا کے گھر کو بچانے کے لیے بناوٹی خداؤں کو نہیں بلاؤں گا. صلوات علی محمد و آل محمد. عبد المطلب ابراہ کے پاس گئے. ابراہ یہ سوچ کے فوراً اجازت دیتا ہے آنے کی کہ بھی آ کے ہاتھ جوڑیں گے, روئیں گے, گڑگڑائیں گے, خدا کے گھر کو بچا دے, مت اس کو تھا, واپس چلا جا, جو تو کہے گا قبول کریں گے. مگر جب عبد المطلب آئے, ابراہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیوں آئے ہو؟ کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ چرا لیے. کہ بس میں اپنا اونٹ لینے آیا ہوں, میرے اونٹ انہوں نے لے لیے, میں اونٹ لینے آیا ہوں. کہ عبد المطلب بڑی عزت تھی تمہاری میری نگاہ میں, مگر آج تو میری سمجھ میں آیا کہ غلط میں سوچ رہا تھا کہ تم اتنے اہم آدمی ہو. کا کیا مطلب؟ کہ تمہیں اپنے اونٹ کی اتنی پرواہ ہے اور میں تمہارے خدا کے گھر کو ڈھانے آیا ہوں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ابراہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہایت پاکیزگی کی نیت کے ساتھ اور اخلاق سے عمل کے ساتھ جناب عبد المطلب کہتے ہیں ابراہ سن لے, انا رب العبل وللبیت رب, میں ان اونٹوں کا مالک ہوں, میرا اونٹ مجھے دے دے, اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے, وہ گھر کو بچا لے گا. مجھے اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میرا پروردگار اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں بچا سکے گا, وہ اس کا مالک ہے, وہ اسے بچا لے گا. ان کے اونٹ مل گئے, واپس آ گئے اور چپ چاپ گھر جا کے بیٹھے اطمینان سے, اس یقین کے ساتھ جو پروردگار پہ تھا, اس اطمینان کے ساتھ جو معبود پہ تھا. توجہ ہے نا. اور جب بندہ اتنا اطمینان کرتا ہے تو نتیجہ, ابراہ نے یہ سوچ کر حملہ کیا کہ اب تو کوئی سامنے آنے ہی والا نہیں ہے. چنانچہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھا. خدا نے کہا میرے ایک سچے بندے نے مجھ پر یقین کیا, میں اس کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا, تاکہ اوروں کو حوصلہ پیدا ہو. خدا پہ یقین کسے کہا جاتا ہے؟ میرے بندے نے یقین کر کے کہا یہ گھر اللہ کا ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. ابراہ سب سے بڑے جانور لے کے آیا تھا. خدا نے کہا اتنے بڑے بڑے جانوروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں سب سے چھوٹے پرندے بھیجوں گا. سب سے بڑے جانوروں کے مقابلے میں سب سے چھوٹے پرندے. ابابیل بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, اور جو اسرار ہے وہ کیا تھا؟ ابابیل تو خود ہی چھوٹی ہوتی ہے. اس کی چونچ, اس کے پنجے, وہ چھوٹے میں بہت چھوٹا, چھوٹی سے چونچ, چھوٹے سے پنجے, پنجوں میں ایک کنکری, چونچوں میں ایک کنکری. ابابیلوں کا لشکر ابراہ کے لشکر سے مقابلے کے لیے آیا. ایک ایک کنکری جو ابراہ کے لشکر پہ ڈالی, ایک ایک کنکری جو ابراہ کے لشکر پہ ڈالی, تو قرآن کہتا ہے کاش بن معقول, یہ پورا لشکر چبائے ہوئے بھوسے جیسا ہو گیا. قرآن نے تعبیر پیش کی کہ ابراہ کا لشکر کاش بن معقول
ہاں عزیزان گرامی، جب وہ تلوار چلے گی تو اتنی ہی اہم ہوگی کہ اس چلانے والے کے خلوص کو دیکھتے ہوئے جبرائیل امین کو آواز دینی پڑے گی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ تو عزیزو، آج کی گفتگو میری اسی مرحلے میں گھومتی رہی کہ ہم دین کو مانتے ہیں تو اس دین پہ خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم میں آج آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ایک دن آپ کر کے دیکھ لیجیے، دین نے جو پیغام دیے ہیں، مثلا کسی بہت مشکل میں، بڑی مشکل میں گرفتار ہے، خدا کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ، دن میں آؤ، رات میں آؤ، صبح آؤ، شام آؤ، نصف شب کو آؤ، سحر کے وقت آؤ۔ وہ بادشاہوں کا دربار ہوتا ہے جو صبح سے شام تک پھر بند، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک دن میری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ اگر اعتماد کر سکے، دیکھنا چاہیں تو ایک دن آپ دیکھ لیا، اگر بھائی بہت بڑی مشکل میں ہو تو نصف شب کے بعد اٹھ کے وہ نماز پڑھ لیجئے جسے نماز شب کہا جاتا ہے۔ تھوڑی زحمت تو ہوگی آپ کو، لیکن پڑھ لیجئے۔ نماز شب کتنی رکعتیں ہیں جی؟ بالکل صبح کی طریقے سے۔ ہنس رہے ہیں لوگ، دن میں تو پڑھ نہیں پاتے، رات کو کیسے پڑھی؟ صلوات بھیجیے محمد پر۔ بہت اہمیت حاصل ہے۔ مومن کی علامتوں میں نماز شب کا پڑھنا بھی، مومن کی علامتوں میں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی نماز جسے نماز شب کہا جاتا ہے، اربعین کی زیارت، عقیق کی انگوٹھی وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ نماز شب بھی مومن کی علامات مومن میں ہے کہ مومن نماز شب پڑھتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز شب 8 رکعتیں ہیں، بالکل صبح کے طریقے سے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 4 مرتبہ یعنی 8 رکعت ہو جائے گی۔ لمبی چوڑی مت پڑھیے، جب 8 رکعت آپ پڑھ لیجئے تو 2 رکعت نماز شب، اس میں خالی قنوت نہیں، بس باقی جیسے پڑھی ویسے پڑھ لیجئے۔ وہ ختم ہو جاتے 1 رکعت بہتر۔ اس نماز میں ایک ہی رکعت میں قنوت بھی ہے، جس میں بہت سی دعائیں ہیں، 40 مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، آپ کم سے کم کیجئے، لیکن ایک دن کر کے دیکھیے۔ اور پھر جس مشکل کو سامنے رکھا ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے بارگاہ پروردگار میں اس مشکل کو پیش کر دیجئے، دیکھیے دوسرے دن اگر عقدہ کشائی ہو جائے تو یقین کر لیجئے گا کہ ہمارا دین کسی کام کا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، میرا پیغام پہنچ گیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل چیز ہے، بس ذرا یقین پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا وقت دینا ہے۔ بہت سے کاموں میں ہم وقت دیتے ہیں، ان کاموں میں ذرا سا وقت دیں گے، پھر خود ہمارے سامنے یہ آشکارا ہونے لگے گا کہ دین ہماری کتنی مشکل کشائی کر سکتا ہے، دین ہمارے کہاں کہاں کام آ سکتا ہے، اس کو آپ محسوس کریں گے عزیزان گرامی۔ اور جب محسوس ہونے لگے گا تو خود بخود وہ خلوص پیدا ہونے لگے گا، خود بخود نیتوں میں پاکیزگی پیدا ہونے لگے گی، خود بخود ہم عمل کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ بس میں آپ کے ذہنوں کو اس پیغام تک پہنچا چکا جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ کربلا کی سرزمین پہ اہل بیت اطہار ہر طریقے سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہے نا۔ جب آدمی مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، سامنے ایک جنگ غفیر ہے دشمن کے لشکر کا، جس کی کوئی حد و انتہا نہیں نظر آ رہی، تو ایسے میں آدمی اسلحے، تیر، کمانے، یہ اس کی تیاری کرتا ہے کہ نمازیں پڑھتا ہے؟
جی کل مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ اسلحوں سے ہوگا. تو اگر رات ایک مل گئی ہے اتفاق سے تو ہمیں اسلحے جمع کرنے چاہیے. مگر حسین آواز دے رہے ہیں مومن ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں نا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو تلوار کی ضرورت نہیں. مومن کا ایمان خود اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ ایمان تلوار سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے. لہذا امام نے جو ایک شب ملی ہے امام علی مقام کو تو کاہے میں گزاری انہوں نے؟ عبادت میں، نمازوں میں. روایت کہتی ہے اہل بیت طاہرین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے پوری رات. یہ باتیں خالی سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم عمل کریں. آقا نے مشکلات میں کس چیز کے ذریعے مدد حاصل کی ہے؟ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب مشکلات میں گھرو تو نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین قرآن پہ عمل کر رہے تھے. حسین قرآن پہ عمل کر رہے تھے. مشکلات آئی ہے تو امام علی مقام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پوری رات عبادت الہی میں گزار رہے ہیں. اور جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اس جذبہ ایمانی کے تحت آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک کر کے شہادت دینا شروع کرتے ہیں. اس لیے کہ حسین کربلا کی سرزمین پہ لوگوں کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، شہادت دینے آئے. تو میدان قتال میں جنگ اس لیے ہوئی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے تو مرتے نہیں تو اور کیا کرتے. اس لیے حسین اور حسین کے ساتھیوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا تاکہ پتہ چلے ہمارے پاس طاقت ہے. لڑنا چاہیں تو ہمارا ایک حالات کی کایا پلٹ کر سکتا ہے، مگر ان کو قتل کر کے مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ شہید ہو کے مقصد حاصل ہوگا. اس لیے ہم شہید ہونے کے لیے آئے. جانتے ہیں مکمل انسانیت کا نام ہے اسلام اور مکمل حیوانیت کا نام ہے بے دینی. جہاں حیوانیت کا ہر پہلو نمایاں ہو جائے وہاں اسے بے دینی کہتے ہیں، اور جہاں انسانیت کا ہر پہلو سامنے آ جائے اسے اسلام کہا جاتا ہے. کربلا کی سرزمین پہ یہی ہوا ہے. حسین نے پورے دن وہ سب کر کے دکھایا جو ایک انسان کر سکتا ہے، اور یزیدیوں نے پورے دن وہ سب کر کے دکھایا جو ایک حیوان و درندہ کر سکتا ہے. اور حسین یہی فرق واضح کرانا چاہتے تھے کہ جو دین وہاں ہے وہ دین نہیں بے دینی ہے، حیوانیت ہے، اور جو دین ہمارے پاس ہے اصل میں دین وہ ہے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام نے ایک ایک قربانی پیش کرنی شروع کی. کبھی ساتھی میدان میں گئے، کبھی ایسا اقربا میدان میں گئے. آج کے دن جس کا غم ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، ان کے فرزند ہیں جناب قاسم ابن حسن. مگر عزادارو آج کے دن شب جمعہ ہے. جس دین کے سلسلے میں میں اتنی دیر سے آپ کے اذہان عالیہ کو ملتفت کر رہا تھا وہ دین کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے اہل بیت اطہار نے کیا کچھ نہیں کیا، اسے دو چار جملوں میں بیان کر لوں پھر جناب قاسم کی شہادت آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزو آج شب جمعہ ہے نا. روایات میں نے دیکھا کہ جب اہل بیت نبی شام کے زندان میں جا کے قید ہوئے تو کسی نے آ کے اپنے گھر میں خاتون خانہ سے کہا زن مومنہ تجھے پتا ہے شام کے زندان میں کچھ ایسے قیدی آ کے قیام پذیر ہوئے ہیں جن سا قیدی میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. میری نگاہوں نے ویسے قیدی دیکھے نہیں ہیں. ترک و دیلم سے قیدی آئے ہوئے ہیں اور ان کی مثال آج تک میری نگاہ سے گزری نہیں ہے. کہ آج شب جمعہ ہے.
नजर हुसैन का खाना पका दे। बहुत भूखे लोग हैं, बहुत प्यासे लोग हैं, बड़े सताए हुए लोग हैं। नजर हुसैन का खाना पका और लेके चल, उन यतीमों गरीबों बेवाओं को खिला और अपने आका हुसैन की जिंदगी की दुआएं दे। ये बीबी खाना तैयार करके बहुत इज्जत और आबरू के साथ उसे सजा के खान में सर पर रख के जिंदान शाम में आई तो देखा कि जिंदान के दरवाजे पे एक बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है, कमर में लंगर है। उससे पूछा, ये बताइए इस काफिले की काफिला सालार बीबी कौन है? उस बीमार ने कहा, सामने वो जो मुखद्दरा बैठी हुई है वो इस काफिले के काफिला सालार है। कि मैं ये खाना लाई हूँ, मुझे खबर मिली है कि तुर्को दैलम से कुछ खुश कैदी आए हैं। मर्तबा जनाब खैरुल फरमाते, क्या कहा? तुर्को दैलम के कैदी? ये तुर्को दैलम के कैदी नहीं, ये कैदी मदीने के कैदी है। वो बीवी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के पास जाती है और जाके कहती है, बीबी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे खबर मिली थी कि तुर्को दैलम से कैदी आए हैं। अब मुझे पता चला कि ये मदीने के कैदी है। ये कुछ खाना लाई हूँ, इसे खा लीजिए, बच्चों को खिला दीजिए, फिर मेरी कुछ दुआएं हैं, मैं चाहती हूँ आप उसे कर दीजिए। बीबी ने पूछा, ये बताइए खाना सदक़े का तो नहीं? कहा क्यों? इसलिए कि सदका हम पे हराम है, सदका हम पे हराम, हम औलाद रसूल हैं, सदका नहीं खा सकते। तो वो बीबी कहती है, नहीं बीबी ये सदका नहीं है। अच्छा मैं आपकी तशफ़ी के लिए बता दूं कि यह कौन सा खाना है। उसने बताना शुरू किया। बचपने का ज़माना था जब कभी मैं बीमार हुई, हर मुआलिज ने इलाज से इनकार कर दिया, हर तरफ गई, कहीं मुआलिज इलाज न कर सके। किसी ने नबी के घर का पता बताया, मैं बैठे नबी में गई, वहाँ छोटा नवासा हुसैन खेल रहा था। नबी ने कहा इसके सर पे हाथ फेर दो। हुसैन ने मेरे सर पे हाथ रखा। वो दिन और आज का दिन कभी बीमारी के नाम पे मुझे छींक भी नहीं आई है। घर वालों का दस्तूर बना, जब शब जुमा आती है हम नजर हुसैन का खाना पकाते हैं। खाना पका के गुरबा यतीमों मिस्कीनों को खिलाते हैं और उनसे खिला के कहते हैं, मेरे आका हुसैन की जिंदगी की दुआएं कर लो। तुम मदीने के कैदी हो, हुसैन को तो जानते होगे ना, ये उसी की नजर का खाना है। खा के मेरे आका की जिंदगी की दुआएं करो। एक मर्तबा ज़ैनब ने उस सर पे तमाशा मारा, ए बीबी अभी नजर का खाना न पकाना, मेरा भैया हुसैन मारा गया। ये काफिला उसी का खानवाना है जो शाम के दरबार में सील करके लाया गया। आपको दीन को पहुंचाने के सिलसिले में, हमें दीदार बनाने के सिलसिले में अहले बैत ने कितने कुर्बानियां पेश की। अज़ादारान इमाम आले मकाम करबला के सरजमीन पे सुबह से शाम तक वो सब हो गया जिसको हम पूरी जिंदगी रोए मगर रोने का हक अदा नहीं कर सकते। हाँ अजीजों, सुबह से एक एक साथी, एक एक दोस्त, एक एक हबीब हुसैन का रुखसत हो रहा है। कभी मेरा आका रोने लगता है, कभी आका किसी की आवाज सुन के मैदान में जाता है, कभी किसी का जनाजा लाता है और कभी किसी को फिर रुखसत कर रहा है। ऐसे में जाने वाले बार बार इमाम के पास आते हैं, मौला अब मुझे मैदान में जाने की इजाज़त है। उन आने वालों में एक 13 साल का बच्चा भी था जिसका नाम कासिम है। चचा जान आप हमें इजाजत नहीं देंगे? और मेरे आका फरमाते थे, बेटा कासिम तुम मेरे भैया हसन की यादगार हो, तुमको जब बाप भैया को देखना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ये बताओ तुम्हें मैदान में छोड़ दूंगा, फिर भैया की जियारत में किसके जरिए करूंगा? तुम्हें इजाजत नहीं देता। कासिम बार बार इमाम के पास आ रहे हैं,
हुसैन मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। कासिम ने रोना शुरू किया। रोते रोते याद आया कि मेरे बाबा ने इस दुनिया से जाने से पहले एक तावीज़ मेरे बाजुओं पे बंधवाया था और कहा था, कासिम जब कभी मेरा भाई हुसैन ज़हमतों में मुब्तला दिखाई दे, इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। जनाब कासिम ने तेजी से तावीज़ खोला, खोल के उसकी तहरीर पढ़ी। लिखा था, बेटा कासिम करबला में मैं न रहूंगा, लेकिन जब मेरा माजाया हुसैन दुश्मनों में गिर जाए तो तुम हमारी तरफ से अपनी कुर्बानी पेश करने में दरेग न करना। ये तहरीर देखी, खुशी खुशी अपने चचा के पास लेके आए। चचा जान अब तो आप इजाजत देंगे ना? कहा बेटा क्या बात है? कहा ये बाबा का वसीयतनामा है जो तावीज़ के तौर पे मेरे बाजुओं पे बना हुआ था। हुसैन ने वो तावीज़ पढ़ा और पढ़ के बहुत देर तक हुसैन रोते रहे। जिस तरीके से कासिम को हुसैन ने रुखसत किया, रिवायत कहती है किसी शहीद को उस तरीके से हुसैन ने रुखसत नहीं किया था। कासिम को भेजते हुए जितना हुसैन रोए हैं, किसी शहीद को मैदान में भेजते हुए हुसैन उतना नहीं रोए हैं। पहले वो तहरीर देख के हुसैन रोते रहे, फिर कासिम को गले लगाया और गले लगा के कासिम को रोते रहे। काफी देर जब रो चुके तो एक मर्तबा हसन के यतीम को सामने खड़ा किया। सामने खड़ा करके इमाम आली मकाम ने कुर्ते का गरिमान इस तरीके से चाक कर दिया जैसे हम मुर्दों को कफन पहनाते हैं ना, तो कपड़ा चाक करके उसे पहनाया जाता है, वैसे गरिमान चाक कर दिया। गोया हुसैन बताना चाह रहे हैं, मेरे लाल कासिम तुम मैदान में जा रहे हो, मैदान से आने के बाद तुम्हारा जिस्म इस लायक नहीं न रह जाएगा कि उसको कफन दिया जा सके। गरिबान चाक किया, फिर गले से लग के रोए और फिर उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे कासिम को मैदान में जाने की इजाजत दी। कासिम रस पढ़ते हुए मैदान में आए। 13 साल की उम्र में जब जनाब कासिम ने जंग शुरू की है तो दुश्मन हैरत ज़दा रह गया ये देख के कि खानवादे अमीरुल मोमिनीन के बच्चे भी इस तरीके से तलवारज़नी करते हैं जैसे ये 13 साल का बच्चा तलवारज़नी कर रहा है। हजारों के मजमे में यक्को तनहा लड़ रहा है। जनाब कासिम ने इस उम्र में भी बहुत सारे यजीदियों को तहे तेर किया, लेकिन 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है, उसके बाद तपिश आफ्ताब है, करबला का जलता हुआ सहरा है। आखिर लड़ने वाला कितनी देर लड़ेगा? इतने में एक मर्तबा जनाब कासिम पे तलवार पड़ी। कासिम घोड़े से जमीन पे आ गए। जमीन पे आके आवाज दी, वाह अम्मा हो अदरिकनी, अरे चचा मेरी मदद कीजिए, चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन ने जो ही कासिम की आवाज सुनी है, एक मर्तबा लिखा है बास की तरह झपट के लश्कर पे जनाब कासिम की तरफ गए हैं, तलवार अलम किए हुए निहायत तेजी के साथ वहां जा रहे हैं जहां जनाब कासिम का जिस्म नाज़रीन पड़ा हुआ है। लोगों ने देखा इस रोब और दबदबे के साथ जब अली के लाल को आते हुए देखा, मारे डर के फौजे इधर की फौजे उधर हो गई, उधर की फौजे इधर हो गई, घोड़े की टापों टापे और कासिम का जिस्म नाज़रीन। जब जिस्म कासिम पे किसी घोड़े की टाप पड़ती थी, कासिम की आवाज आती थी, चचा मदद के लिए आओ, चचा मदद के लिए आओ, चचा मदद के लिए आओ। यहाँ तक की आवाज रुक गई। जब से दुश्मन हटा है, गर्द हटी है और तलाश करते हुए हुसैन कासिम के लाशे पे पहुंचे तो कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मेरा इमाम जनाज़े कासिम पे जाके इतना कह सका, बेटा तुम्हारा चचा बहुत शर्मिंदा है, उस वक्त तुम्हारे पास पहुंचा
जब मेरी मदद तुम्हारे काम ना आ सकी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिस ज़ालिमीन व सयअलमून।